الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ نور ہے اور اس کو سورہ نور دو وجہوں سے کہا جاتا ہے. اول تو اس کے 5ویں رکوع میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. زمین اور آسمانوں کو رونق خوبصورتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. آسمان کی چمک دمک، ایسے ہی زمین کی ہریالی یہ اللہ کی دین ہے. اور دوسرا، اس صورت کے اندر جو قوانین ہے وہ ایسے قوانین ہے کہ وہ دل کے اندر روشنی پیدا کرنے والے ہیں. اس اعتبار سے بھی اس کو سورہ نور کہا جاتا ہے. یہ مدینے میں نازل ہوئی اور لگتا ایسا ہے کہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، کیونکہ اس میں واقعہ افک بھی ہے. افک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ جو الزام لگا تھا جھوٹا، وہ بھی اس کے اندر ہے. اور وہ واقعہ پیش آیا تھا سن 6 ہجری میں. قبیلہ بنی مستلق کے لوگ، ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادہ تھی اور ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہوتے تھے. جب ان کی ریشہ دوانیاں حد سے بڑھنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا. چنانچہ وہ واپسی پہ ایک جگہ پھر رات کو آرام کرنا پڑا تو سارے کے سارے سو گئے. صبح کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی کسی حاجت سے اور پھر ان کا ہار گم ہو گیا. تو ہار تلاش کرتے کرتے جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا. پیچھے ایک صحابی جو قافلے کے دیکھ بھال کے لیے کوئی چیز گری پڑی ہو وہ اٹھا لیں اس کے لیے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پردہ کے حکم کے نزول سے پہلے انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ تو وہی ہے. تو انہوں نے اونٹ بٹھایا اور بات چیت کوئی نہیں کی، نہ انہوں نے بٹھایا وہ اونٹ پہ وہ بیٹھ گئی اور پھر انہوں نے اونٹ کو اٹھایا. جب قافلے سے جا ملے ادھر منافقوں کو موقع ملا اور انہوں نے پھر جھوٹا الزام لگا دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی کوفت ہوئی. اور تقریباً 1 مہینے تک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی پریشان رہی. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برات میں پوری کی پوری 16 آیات اتاری. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مدنی دور سن 6 ہجری کی صورت ہے، اس میں نازل ہوئی. اس صورت کے اندر 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں اور 1615 الفاظ پہ اور 5980 حروف پر مشتمل ہے. پھر یہ وہ صورت ہے کہ جس کو زنا سے
روک تھام، حفاظت، اور عورتوں کی، بلکہ عورت اور مردوں دونوں کی عفت و عصمت کا ایک اگر اس کو کہا جائے تو بالکل بجا کہ اس میں وہ قوانین ذکر کیے گئے ہیں ان پہ پر عمل کیا جائے تو مسلمانوں عفت و عصمت کی صفر سے متصف ہو جائے، زنا سے اور ہر اس بری چیز سے جس سے انسان کی اور وصف سے جس سے انسان کی عفت و عصمت متاثر ہوتی ہے اس سے محفوظ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اللہ اپنے عباس کے معینات شاگرد مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ کہ اس میں حلت و حرمت اور دیگر وہ ضروری مسائل ہیں جن کا تعلق مردوں کے ساتھ، تو مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ کہ اس میں عفت و عصمت کے قوانین ذکر کیے گئے ہیں۔ بلکہ تفسیر روح المعانی والے نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے بعض کارندوں کو یہ مضمون بھیجا تھا، یہ مکتوب بھیجا تھا کہ تم اپنی عورتوں کو 3 صورتیں سکھاؤ، سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور، اس لیے کہ ان میں زیادہ تر مسائل اور احکام عورتوں سے متعلق ہے اور خاص کر عزت و ناموس، عصمت و عفت سے متعلق ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے حکومت کے کارندوں کو کہا تھا اور کہ لوگوں کے اپنی مسلمان عورتوں کو یہ صورتیں سکھاؤ۔ اور آج بھی وفاق المدارس کا جو بناد کا نصاب ہے اس میں بھی ان صورتوں کا انتخاب ہے ترجمے میں اور تفسیر میں، کیونکہ یہ صورتیں ہیں ہی عورتوں کے لیے۔ سورہ نساء کا تو نام ہی نساء ہے، تو اس میں زیادہ تر عورتوں سے متعلق احکام ہے، قوانین ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی جو آیات نازل کی، یہ آیت گویا کہ باقی سورت کے لیے تمہید ہے، اور تمہید بھی ایک زوردار تمہید ہے۔ تمہید کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں اس کے بعد آنے والے مضامین پر عمل کرنے کی، اپنانے کی ترغیب ہوتی ہے، اس کی اہمیت و فضیلت بیان ہوتی ہے، قیمت بیان ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والے جو یہ قوانین ہیں یہ کتنے اہم ہیں، کتنے ضروری ہیں حضرت انسان اور مسلمانوں کے لیے۔ خود اس صورت کے اندر مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی قوانین ہیں، اور خاص طور پر معاشرتی قوانین کہ مرد نے عورت کے ساتھ، عورت نے مرد کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں ان قوانین کے لیے ایک زوردار جو ہے تمہید ذکر فرمائی، اور گویا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان ہونے والے جو قوانین ہیں ان پہ عمل کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ، یہ ایک ایسی صورت ہے انزلناہا، جس کو ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا۔ اس کے قوانین، اس کے اندر باتیں وہ کسی کی گڑی ہوئی نہیں، فرضی نہیں، وہ شہنشاہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف، قادر مطلق کی طرف سے وہ بھیجی ہوئی ہے، کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ اور پھر وفرضناہا،
اس صورت کے اندر جو احکام ہیں وہ بندوں کے مقرر کردہ نہیں، بندوں کے بنائے ہوئے نہیں، بندوں کے بنائے ہوئے قوانین میں سقم پایا جاتا ہے، نقص پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے بندوں کے بنائے ہوئے قوانین میں بار بار ترمیم کی جاتی ہے۔ ترمیم خود ہمارے ملک میں کتنی ترامیم ہوئی ہے، یہ فلانی ترمیم، یہ فلانی ترمیم، یہ 18ویں ترمیم۔ یہ ترمیم اس لیے کی جاتی ہے کہ پہلے قانون بنایا اور بعد میں اس میں سقم پایا، نقص پایا کہ اس میں تو یہ کمی تھی، یہ بات بھی اس قانون کے اندر درج ہونی چاہیے تھی، ہم نے درج نہیں کی۔ تو اللہ نے اس صورت کے آغاز میں تمہید میں بتا دیا یہ تمہارے بنائے ہوئے قوانین نہیں، یہ میرے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ ان قوانین پہ اگر عمل کرو گے تمہارا انفرادی نظام بھی، اجتماعی نظام بھی، معاشرتی نظام بھی، اور عفت و عصمت اور پاک دامنی اور ناموس، یہ صفات تمہارے اندر پیدا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفَرَضْنَاهَا، اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیے ہیں، ہم نے مقرر کیے ہیں، یا مقرر کرنے کے معنی میں، اس لیے کہ اس صورت کے اندر جتنی باتیں ذکر ہوئی ہیں، جو احکام ذکر ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے فرض نہیں ہیں، بلکہ بعض فرض ہے اور بعض غیر فرض ہیں۔ فرض کا معنی جہاں فرض کرنا ہوتا ہے، لازم قرار دینا، وہاں فرض کا معنی مقرر کر دینا بھی۔ جیسے جن لوگوں کے لیے شریعت نے میراث میں حصے مقرر کیے ہیں تو ان حصوں کو فرائض کہا جاتا ہے، اور حصے والوں کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے۔ اصحاب الفرائض، تو فرائض فریضہ کی جمع ہے، اور فریضہ کا معنی مقرر کیا ہوا حصہ، مقرر کیا ہوا حصہ۔ تو فرض کا معنی جہاں فرض کرنا ہوتا ہے وہاں مقرر کرنا، یہاں مقرر کرنے کے معنی میں ہے۔ اور اللہ ہمیں یہ بتا رہے، یہ دیکھو اس صورت کے اندر جو تمہاری عفت و پاک دامنی اور عصمت، ناموس سے متعلق جو احکام اور قوانین ہیں اور احکام ہیں، یہ میں نے مقرر کیے ہیں، یہ کسی بندے کے یا فرشتے کے مقرر کردہ نہیں۔ اور ظاہر حکیم ذات کے، مجھ حکیم ذات کے جو قوانین ہیں وہ بڑی حکمت پہ مبنی ہوتے ہیں، ان میں نقص تمہارے قوانین کی طرح نقص نہیں پایا جاتا۔ لہذا دل پہ ان قوانین پہ دل سے عمل پیرا ہو جاؤ، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم میں پاک دامنی پیدا ہو، ہم میں عفت و عصمت پیدا ہو، ہماری معاشرتی زندگی ٹھیک طریقے سے چلے، بلکہ اس میں تو انفرادی اور اجتماعی زندگی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت راستہ کا اجمالی خاکہ بھی اس میں بیان کیا ہے۔ تو اگر ان قوانین پہ عمل کرو گے، انفرادی اجتماعی دونوں زندگی تمہاری کیا ہو جائے گی، وہ بن جائے گی، اور دونوں نظام بڑے اچھے طریقے سے چلیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس کے مقرر کردہ قوانین اور احکام یہ میری طرف سے میں نے مقرر کیے ہیں۔ اور اللہ جو حکم دیتا ہے ہمارے مزاج کو دیکھ کے، ہماری ضروریات کو دیکھ کے، ہماری طاقت کو دیکھ کے، ہمارے حالات کو دیکھ کے، ہماری مصلحتوں اور فوائد کو دیکھ کے وہ احکام بھیجتا ہے، وہ ویسے نہیں بھیجتا۔ اس لفظ میں دیکھیں، ایک لفظ میں ان ساری باتوں کی طرف اشارہ۔ ظاہر ہے وہ حکیم ذات ہے، اس کے پاس نہ الفاظ کی کمی، نہ جامعیت کی کمی، اور نہ علوم و معارف اور معانی کی کمی ہے۔ ایک لفظ میں کئی سمندر بن کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس نے اپنے حکیم حبیب کو، اپنے حکیم رسول کو ایسا کلام عطا کیا کہ وہ بڑا جامع۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر جو جملہ کہا، اس سے بھی علماء نے 100 مسائل نکالے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلام عطا کیا جس کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اوتیت بجوامع الکلم، کہ مجھے اللہ نے بڑا جامع کلام عطا کیا ہے، تو پھر رب العالمین کے کلام کا کیا کہنا؟ اے اللہ! اور پھر
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کیے سورت کے اندر ایسے احکام. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آیت کی جمع ہے. آیت کے کئی معنی ہیں. آیت بات کو بھی کہا جاتا ہے، آیت نشانی کو بھی کہا جاتا ہے، آیت اس آیت کو بھی کہا جاتا ہے جو قرآن کا مخصوص حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے. اور آیت حکم بھی کو بھی کہا جاتا ہے، آیا معجزے کو بھی کہا جاتا ہے، آیت نشانی کو بھی کہا جاتا ہے. تو بڑے معنی ہے اس کے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر جو قوانین ہیں، جو احکام ہیں، وہ بڑے واضح ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے. ایک ایک حکم دل کو لگنے والا، اور اس میں حضرت انسان کے لیے بقا ہے، حیات ہے. فرمایا اور اتاری ہم نے صورت کے اندر واضح آیات. لیکن کیوں یہ آیات اتاری؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم ان سے کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو، اور ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ. ان کو سینے سے لگا کے مکمل اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لو. اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، دنیا میں حقیقی زندگی جس کو حیات طیبہ کہا جاتا ہے، وہ زندگی چاہتے ہو، تو پھر ان آیات کو، ان احکام کو اور قوانین کو سینے سے لگا کے ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ. اللہ تبارک اللہ ہمیں عمل کرنے کی 100% مکمل اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.